کہتے ہیں اب اسلام کہتے کسے ہیں؟ سلم سے بنا ہے، ہاں، تو یہاں صرف ایک معنی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو شیخ نے کہا اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ الاسلام هو الاستسلام للہ تبارک و تعالی بالتوحید، گویا یہ اس کا مرادی معنی اور اصطلاحی معنی ہے۔ اس کی تعریف میں اور بھی جملے کہتے ہیں، لیکن یہاں بنیادی جملہ کہا کہ اسلام کہتے ہیں توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، تابعدار بن جانا اللہ کے، اس کی شریعت، اس کے احکامات کو کے سامنے جھک جانا۔ الاستسلام للہ تبارک و تعالی بالتوحید والخضوع له، آگے تعریف کرتے ہیں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ، ہاں، والبراءۃ من الشرک، ہاں، واہلہ، تو کہا توحید کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھک جانا، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا۔ اب شیخ نے یہ ایک ایک جملے میں بڑے جامع باتیں مختصراً کہی ہے۔ فمن ابا ان یستسلم للہ فہو مستکبر، جو شخص اللہ کے سامنے جھکنے سے انکاری ہو، ماننے کو تیار نہ ہو، لا الہ الا اللہ کو میں نہیں مانتا، کوئی اگر ایسا کہتا ہے، ہاں جانتا ہوں سمجھتا ہوں صحیح ہے لیکن میں نہیں مانتا، اگر کوئی ایسا کہتا ہے جو ماننے سے انکار کرے یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے سے انکار کرے، تو وہ شخص جو ہے مستکبر ہے، اکڑ باز، استکبار کرنے والا، گھمنڈی، غرور والا۔ ابا واستکبرا، شیطان کے بارے میں، ابلیس کے بارے میں ہے کہ جب فرشتوں سمیت اس کو بھی حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے نہیں کیا، قرآن نے کئی مقامات پر اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ابا، اس نے انکار کیا، واستکبرا، اور استکبار کیا۔ تو اب اگر کوئی شخص اللہ کی الوہیت کو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا تو استکبار کر رہا ہے۔ اور ومن استسلم للہ ولغیرہ فہو مشرک، اور جو استسلام کرتا ہے، جھکتا ہے، اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے اللہ کے بھی اور اللہ کے علاوہ کو بھی، تو مشرک ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ یا اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کر رہا ہے، وہ ہوا مستکبر، اکڑ باز۔ ایک آدمی مان رہا ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مان رہا ہے، تو وہ مشرک ہوا، شرک کرنے والا، اللہ کے حق میں دوسروں کو ساجیدار بنانے والا۔ بہت لمبی چوڑی بات کو آسان اور مختصر انداز میں شیخ نے بیان فرمائی۔ وبہذا یعلم، اسی سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اسلام کی ضد دو چیزیں ہیں بنیادی طور سے۔ ان الاسلام یضادہ امران، کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو کہیں گے کہ یہ اسلام کی ضد ہے، مخالفت ہے، مطلب یہ کہ اگر آپ نے وہ اختیار کر لی تو آپ کا اسلام رہا ہی نہیں، آپ مسلمان نہیں رہ جائیں گے۔ پہلی چیز استکبار۔ استکبار، اب اس میں تھوڑی سی وضاحت اشارے میں کر دوں کہ اختصار کے ساتھ، کہ ہر استکبار یعنی ہم آپس میں معاملات میں جو تکبر گھمنڈ ہوتا ہے، وہ ہر استکبار کو ہم کفر نہیں کہیں گے۔ کفر استکبار، کفر کی جو 5 قسمیں بیان کی جاتی ہے اس میں کفر استکبار ہے، یعنی کوئی گھمنڈ اور اکڑ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے احکامات کا، دین کے ثابت شدہ امور کا یا کسی ایک امر کا جو ثابت ہے، واضح ہے، انکار کرے استکباراً، تو وہ کفر ہوگا۔ تو استکبار یا یوں کہہ لیجئے کفر۔ استکبار اللہ کی باتوں کو یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہ ماننا، اب جب اس کو نہ مانا تو اس کے ضمن میں شریعت آ گئی، ہاں۔ اور دوسرا شرک، یعنی لا الہ الا اللہ کو اگر مان بھی رہا ہے آدمی، لیکن ماننے کے ساتھ کسی اور کو بھی وہ درجہ دے رہا ہے جو اللہ رب العالمین کا درجہ اور حق ہے، اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو دوسرے کی طرف بھی پھیرا تو وہ مشرک ہے۔ اب اگر ایک آدمی کے اندر عقیدے میں، عمل میں شرک اکبر پایا گیا، عقیدے میں، عمل میں، قول میں، یا استکبار پایا گیا، دونوں صورتوں میں آدمی مسلمان نہیں رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی ضد اس کے اندر پائی گئی، وہ چاہے کتنی مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اچھی طریقے سے ذہن نشین کیجئے، آگے ہم لوگ جب تھوڑی سی تفصیل پڑھیں گے تو یہ استکبار اور شرک کا تھوڑا سا بیان آئے گا، ہاں۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کو اگر مسلمان رہنا ہے، جب کلمہ پڑھ کے مان کے مسلمان رہنا ضروری ہے، تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اسلام کی یا کلمے کی ضد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم اپنے اسلام کو بچائیں۔ اگر ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے علم حاصل نہیں کیا کہ کون سی چیز استکبار کی ہے، اسے اختیار کرنے سے لا الہ الا اللہ کا رد ہو جاتا ہے، اور کون سی چیز شرک ہے جس کے ارتکاب سے توحید
توحید جو ہے ملیمیٹ ہو جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اور نہ جان کر ہم نے وہ بھی اختیار کر لیا. جیسا کہ یہ صرف تخیل اور تصور کی بات نہیں ہے، عالم اسلام میں، ہمارے شہر میں، ہمارے گرد و پیش میں آپ کو بہت بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ملے گی. ہاں، ان کو جب بیان کریں گے یہ باتیں تو ان کو برا لگتا ہے. بہت سے لوگ اسے اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں. اگر یہ اختلافی مسئلہ ہے تو پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی اختلافی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مبعوث کیے گئے. قرآن اسی کے لیے نازل ہوا. ہاں، اور اگر کوئی اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا تو اسے گھر بیٹھ جانا چاہیے. اسے دعوت و تبلیغ اور اسلام کا کام کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، جواز نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا ہے کہ وہ دین کا کام کر رہا ہے. اگر توحید اور شرک کو نہیں سمجھتا اور نہیں بیان کرتا ہے تو پھر کون سا دین بیان کرے گا؟ توحید اور شرک کو غیر ضروری کہتا ہے تو پھر کس دین کی اقامت کرے گا؟ اقامت دین کا ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے. ہاں، اللہ رب العالمین کے سب کچھ کرنے والا وہی ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگ بولتے ہیں ہر بات سے آگے پیچھے، لیکن قدم قدم پر دوسروں کو بھی مان لیتے ہیں. وحدت الوجودی عقیدہ، شرکیہ عقائد، خیالات، بزرگان دین، اولیاء اور صالحین سے ان امور میں وابستگی کرنا یا ان امور کو ان کے ساتھ جائز اور روا رکھنا جو خالص اللہ کا حق ہے، یعنی توحید کے منافی ہے، وہ عمل اختیار کر لیتے ہیں اور پھر تقریر میں بولتے ہیں کہ سب کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سارے اختیارات اسے کی ہیں. تو میں یہ جو بیان کر رہا ہوں اس سبق کی اہمیت، آپ نے کتنی مرتبہ بھی یہ سبق اور یہ باتیں سنی ہو، لیکن اس کو سن کر اچھی طریقے سے ذہن نشین کرنا، اپنے اہل و عیال اور گرد و پیش کے لوگوں کو سمجھانا، یہ ہمارا دینی فریضے میں شامل ہے. اور یہ جو سبق ہے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، رکن اعظم ہے دین و اسلام کا، ایمان کا. یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اس کی اہمیت کے مقابلے میں کوئی درجہ نہیں رکھتی. سب سے اہم، سب سے ضروری، جس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. نہ دنیا میں ہم پنپ سکتے ہیں، نہ آخرت میں بچ سکتے ہیں، اس کو سمجھے جانے بغیر، قبول کیے بغیر. یہ اس سے زیادہ اہم روئے زمین پر کوئی مسئلہ، کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اس لیے اس کو پوری توجہ سے سمجھیں. شیخ نے